کے بھیجیں گے. السلام علیکم. ہلو جی والسلام جناب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیا بریلی میں ہیں آپ؟ ہاں بریلی میں ہوں. ماشاء اللہ. نام میں آپ کو یاد نہیں رہا. اسیر شاہ کربلا فقیر مجاہد حسن قادری نظامی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑی نسبت آپ کو. اہل بیت کا تو آج ذکر ہی نہیں ہو رہا. کیا اس میں کیا بات ہے؟ یہ علماء اہل بیت کی یہ محبت تو علماء فرض عین دیوبند ہے. علماء بریلی دونوں ہی نہیں کرتے. اہل حدیث تو دیکھیے اہل ویسے بھی حدیث نہیں سے تو کرتے کوئی ہیں، تعلق ہی نہیں ہے، چونکہ اہل حدیث تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گے. اور اہل بریلی بھی تو نہیں کرتے. نہیں، اہل بریلی نے کہیں نہیں لکھا یزید کو رضی اللہ عنہ. نہیں ذکر تو نہیں کرتے نا عام طور سے اہل بیت کا. نہیں، بریلی کے امام نے جو ہے وہ 150 سال پہلے کہہ دیا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کرا نور بنتے نور زوج نور ام نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہ لہوا نور کا. اللہ اکبر لیکن اللہ آج اکبر. چند لوگ ایسے ہمارے یہاں ہو گئے ہیں مکتب اہل سنت میں کہ جو اہل بیت کے ذکر سے بچ رہے ہیں. یہ آپ نے بہت پوائنٹ کی بات بتائی ہے. جبکہ اہل بیت کی محبت فرض عین ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، جیسے نماز روزہ حج انما فرض یرید ہے. اللہ لیذهب عنکم عنکم اہل الرجس البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اسألکم اجرا الا علیہ اجرا المودۃ الا فی القربى. المودۃ فی القربى. تو اہل بیت کی محبت فرض عین ہے، جیسے کہ نماز فرض ہے ایسے ہی. اور یہ ایسی فرض ہے کہ نماز آپ جب ادا کریں گے اس میں بھی اگر اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں نہیں تو نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ درود ہاں، شریف یہ پڑھا حدیث جاتا ہے. اللہم درود صلی شریف علی پڑھا جاتا ہے محمد اللہم صلی وعلی علی آل محمد محمد. وعلی آل محمد. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ مکتوب دیوان امام شافعی میں فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت مصطفیٰ، تمہاری عظمتیں اتنی بلند ہیں کہ اگر ہم تم پر درود نہ بھیجیں تو ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی. بے شک بے شک بے شک. اور ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تو اس میں حضور نے فرمایا کہ اس کے دل میں کلمہ اللہ کا کلمہ داخل نہیں ہوگا، اللہ کا نور داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں حسنین کی محبت نہیں ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. صحیح تو سمجھ فرمایا آپ لیجئے. نے کہ یہ آج کل کے لوگ اہل بیت کا ذکر نہیں کر رہے ہیں اور مولوی لوگ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے چھوٹے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا خان عرض کرتے ہیں کہ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں ہاں 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 لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. ہاں مشہور شعر ہے ان کا. اور انہوں نے اتنی محبت اہل بیت سے تھی کہ جب کربلا کے واقعے بھی اچھا نظر یہ ڈالی. بتائیے آپ بریلی میں آپ رہتے ہیں جو مرکز کہلاتا ہے اہل بریلی کا، اہل آج بریلی تک کا نہیں، اہل سنت کا نہیں مرکز آج کہلاتا تک ہے. یہ جو ہے کبھی آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام تقی، حضرت امام نقی، حضرت امام علی رضا، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر، حضرت امام باقر سے لے کر حضرت امام زین العابدین تک، ان میں سے کسی کا جس کے میں نام لیا آج تک ان کے نام کا کوئی جلسہ ہوا؟ نہیں. اصل میں وجہ کیا ہے میں بتاؤں آپ کو. یہی تو ہے خاص بات سنیے. بہت سوچنے والی کہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کا ہم نے مرتبہ بتا دیا تو انہیں کون مانے گا جنہیں ہم بنوانا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ایسا نہیں ہے. دو چیزیں ہیں میں یہ آپ کو راگ بتاؤں. سربستہ یہی ہے. دیکھیے جتنے بھی شجرہ طریقت ہیں، سلسلے طریقت جتنے بھی ہیں، ہاں ایک نقش بندی سلسلے کو چھوڑ کر جتنے بھی ہیں وہ سب جو ہے ائمہ اہل بیت سے مولا مرتضیٰ تک پہنچتے ہیں اور مولا مرتضیٰ سے حضور علیہ السلام تک. ٹھیک ہے. اب ایک چیز. دوسری چیز رہی بات اب سیادت کی، تو جتنے بھی سادات ہیں ظاہر سی بات ہے حسنی ہوں کہ حسینی وہ ائمہ اہل بیت سے ہی پہنچیں گے. بے شک بے شک. تو اب کیا ہے کہ آج سے 40 سال پہلے تک ہمارے یہاں بریلی میں اور پوری دنیا کے اہل سنت کے لوگوں کی ہم بات کریں گے چونکہ ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے. ہمارا بھی سب کا اہل سنت والجماعت. ہمارا مرکز ہاں جو ہے ہندوستان میں سب سے پہلا مرکز تو اجمیر شریف ہے. بے شک ہندوستان میں کیا وہ تو بر صغیر میں ہند پاک میں خواجگان امام الہند سراج ولایت اعلیٰ حضرت کے بھائی عرض کرتے نہیں ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے بھائی تو ہے والا تیرا. ہاں ان کے بھائی کا وہی تو کہہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے بھی یہ لکھا ہے اپنے مکتوب میں کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہوئے وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگ لے اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اصل میں وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ 30-40 سال سے کچھ ایسے لوگ آ گئے کہ جنہوں نے صرف ہر جگہ اور ہر معاملے میں صرف ایک نعرے کو جو ہے بڑھاوا دیا مسلک اعلیٰ سے. یہ آپ نے بس پوائنٹ کی بات کہہ دی کہ یہ کیا ضرورت تھی اس نعرے کی، کیا ضرورت بھی تھی تو جو اور پرانے نعرے ان کو اس چھوڑنے کی نعرے ضرورت کے نہیں لگنے کے بعد اتنا انتشار اہل سنت میں ہے کہ بدایوں والے خفا، کچھوچی بدایوں والے والوں خفا، کو تو چھوڑیے. ایک مکان بات پور میں تو والے یہ خفا، جانتا ہوں جامع نظامی حیدرآباد والے خفا.
دیکھیے ایسا ہے، والے خفا، سنیے میں بتاؤں یعنی آپ اہل کو، سنت میں ہی بہت بڑی تعداد. بالکل بالکل، یعنی انہوں نے دیکھیے کچھ لوگوں کی خفا ہونے کی وہ جو نہیں، ہے وہ کبھی آپ نے مسئلہ، حضرت امام ربانی مجلس ثانی کے نام سے کبھی دنیا میں کسی کتاب میں نعرہ کسی عالم نے لکھا کہ دنیا کے کسی عالم نے مسلک امام ربانی مجلس ثانی لکھا ہو کہ سب سے بڑے مجدد تو ایک وہی چیز ہے ایک ہندوستان کے. بات یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیا ہے کہ اگر آپ کو اس کی ضرورت درپیش آ رہی تھی ہاں، تو جو پرانے نعرے ہیں ان کو چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت ہے؟ اہل سنت والجماعت ہی صحیح ہے، سب سے اچھا یہی ہے بس. بھائی مولا علی کا نعرہ جو ہے وہ پہچان ہے. نعرہ حیدری آج ہماری جو اپنی محافلیں ہوتی ہیں ان میں ہم اپنے لوگوں کو ٹوکتے ہیں کہ جب وہ نعرہ لگاتے ہیں تو ہم ان کو تاکیداً فرماتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت نعرہ لگانا ہے تو بعد میں لگاؤ، پہلے نعرہ حیدری لگاؤ. ہاں، یہ لوگ مگر مانتے نہیں یہ ہیں. اصولی قاعدہ ہے، کلو شیء راجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصلی کی طرف لوٹتی. تو ہم کل اپنی، شین یرجع الی اصلہ. اب آپ کیوں اس پرانے نعرے کو چھوڑ رہے ہیں بھائی؟ مگر یہ آپ لوگ ایسا چند لگتا لوگ ہے ایسے بیٹھ گئے ہیں جنہوں نے کیا کرا، صرف انہوں نے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا کر یہ مسلک اعلی چاہتے حضرت کو ہیں فائدہ نہیں پہنچایا علماء بلکہ رضویہ، اس میں انتشارات پیدا کر دیے. علماء رضویہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم علماء نے اگر رضویہ. حضرت امام باقر کا علم بتا دیا اور حضرت امام جعفر کا بتا دیا تو پھر انہیں کون مانے گا جنہیں ہم نہیں، منوانا چاہیں ایسا گے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہے، ارے سنیے. نہیں، یہی ہے، زبان سے نہیں عالم، کہہ رہے، وہ زبان سے تو سنیے، کہیں گے نہیں، ایسی بات زبان سے عالم کہیں گے دو تو قسم منظر کے عام پہ ہوتے جائے ہیں گی، یہ. لوگ سمجھ جائیں گے. وہ زبان سے تھوڑی کہیں گے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی زبان سے نہیں کہتا لیکن دل کا عقیدہ وہی ہوتا ہے اس کا. ہاں ہاں، لیکن ایسا ہے، دیکھیے عالم دو قسم کے، عالم ربانی، عالم سو. آپ تو اب جو جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہا کہ اگر 2 سال میں ان کی خدمت میں نہ رہا تو امام جعفر امام باقر کی تو میں برباد ہو جاتا. بھائی آخر امام کون سا اعظم علم کے پیر ایسا کون ہے؟ کون سا علم دیکھا تھا جس کے بعد امام ابو حنیفہ نے فرمایا؟ نہیں نہیں، امام اعظم کے پیر کون ہے پہلے تو یہ بتائیے مجھے آپ. ہاں، پیر آپ فرماؤ، ہمیں تو معلوم نہیں. امام شہید زید جو امام محمد باقر کے چھوٹے بھائی ہیں وہ پیر ہیں. وہ امام اعظم کے پیر ہیں، امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کے استاد ہیں. تو یہ تو آج بتایا مجھے آپ نے، نہیں تو یہ تو بتاتے نہیں، پہلی بار ارے معلوم ہوا. بھائی امام شہید زید تو بہت بڑے امام ہیں، ارے جو تو زیدی، یہ آج پہلی یہ بار نہیں، مارانہ شریف کے جو سادات ہیں نا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میں اور نے جو زیدی سادات پہلی ہیں بار انہی کی سنا ہے، اولادوں آپ میں سے ہیں. پہلی بار سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے پیر یہ ہیں. ہاں، امام ورنہ اعظم کے علماء پورا رضویہ نے مشتب پوری دنیا میں نہیں بتائی یہ بات آج تک. کیوں نہیں بتائی؟ نہیں. کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں نا، امام اور زین، امام زید. امام جو ہے جعفر صادق کے لیے میں نے عبارت میں یہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ وآلہ اکبر، وسلم کے اللہ بعد اکبر. میں، نبی کریم علیہ السلام کے بعد میں مولا علی اور امام جعفر صادق ہی فقط یہ کہتے تھے کہ اے لوگوں جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. اللہ، کیسا علم ہوگا، کیسا آپ علم. کے علاوہ کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، صرف مولا علی کہتے تھے یا امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق سے علم جعفر منسوب ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ اس گناہ گار کو ان کی بارگاہ سے علم جعفر میں کافی فیض حاصل ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اصل میں وجہ کیا ہے نا کہ جس کا تعلق صوفیہ سے ہوگا، ہاں ہاں جو فقط نام نہاد عالم نہیں ہوگا، جو ہاں. اصل عالم ہوگا، جو صوفیہ سے اس کا تعلق ہوگا، اور جس کا جو ہے روحانیت سے تعلق ہوگا، تو اس کو جب اہل بیت کا مقام و مرتبہ دکھے گا. ایک چیز ہوگی پڑھی ہوئی ارے کہ آپ اس کو جب کتابوں میں امام پڑھ رہے ہیں. بخاری دنیا کے سب سے بڑے محدث، امام امام بخاری تو المحدثین ان کو کہا جاتا ہے، ان کی کتاب قرآن کے بعد ہے، اس میں ہر جگہ انہوں نے امام حسین کو علیہ السلام، سیدہ فاطمہ کتاب زہرا اللہ کو کے علیہ بعد، السلام. کتاب اللہ کے بعد. تو پھر یہ کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے ان کو، جب نہیں، امام اگر بخاری آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہوتا نہیں، ہے جب بہت. امام بخاری کہہ رہے ہیں تو کیا تم سے بڑے محدث ہو، ان سے بڑے مفسر ہو؟ نہیں کیا نہیں، وہ ایسا بھول ہے. جائیں گے؟ کیا ہر جگہ لکھنا بھول جائیں گے؟ ایک جگہ بھول ہو گئی، 2 جگہ. انہوں نے تو پوری بخاری شریف میں جہاں جہاں امام حسین کا، حضرت علی کا نام آتا ہے علیہ السلام لکھتے ہیں. نہیں، یہ پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیجئے، یہ مسئلہ جو ہے یہ فروعی مسئلہ ہے. یہ فروعی ہو عقائد یا اصولی ہو، لیکن سن لیجیے، سن لیجیے، ان کا دل آخر کیوں گوارا نہیں کرتا امام حسین کو علیہ السلام کہنے کا، میں وہی اور بتا سیدہ رہا ہوں فاطمہ آپ کو. زہرا کو علیہ السلام؟ جب یہ آج کے مولویوں کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، آج مرا کل اس کو رضی اللہ عنہ ہے. ہاں، ابھی نہ جس کا نہ تقوی ثابت، نہ طہارت ثابت، نہ جس کا زہد ثابت، اس کو رضی اللہ عنہ کہنے میں ان کو شرم نہیں آتی، اور امام حسین علیہ السلام کو کہنے میں ان کو کیا معلوم کیا پریشانی آتی. نہیں نہیں، اس میں بھی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. جیسے ایسا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ نے، ان سے کسی نے گھوڑے کے متعلق پوچھا کہ گھوڑا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، ہاں، تو امام اعظم رحمہ اللہ نے گھوڑے کی حرمت پہ فتویٰ دیا. اللہ اور اکبر. علت کیا دی؟ علت یہ دی کہ گھوڑے سے چونکہ جنگیں ہوتی ہیں، ہم لوگ گھوڑا کھائیں گے تو پھر جنگ میں کیا، یہ کس چیز سے جنگ کری جائے گی؟ کتنی بھاری دلیل ہے.
دلیل ہے. ایک چیز ہو گئی. اب امام اعظم رحمہ اللہ کے بعد میں ہمارے احناف کی بات کر رہا ہوں میں، شوافے اور حنابلہ کی بات نہیں کر رہا، احناف کی بات کر رہا ہوں. ہمارے احناف کے بزرگوں نے جب گھوڑوں سے جنگیں منقطع ہو گئی تو انہوں نے جو ہے گھوڑے کے جواز پہ فتویٰ دیا. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ علت دیکھی جاتی ہے. اسی طریقے سے امام اعظم کا بھی فتویٰ ہے گا علیہ السلام پہ جو فتویٰ ہے وہ امام اعظم کا بھی فتویٰ ہے، اور ان کی علت یہی تھی ان کی بھی کہ ان کے زمانے کے جو اہل تشیع تھے یہ ائمہ اہل بیت کو اور پنجتن پاک علیہ السلام کو معصوم کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا یہ نظریہ عقیدہ ہی نہیں ہے. ہم معصوم انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، ہاں لیکن اہل بیت محفوظ ہیں. ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ اس زمانے میں تھا. اب اہل سنت میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ علیہ السلام کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بات، جب علت ہی بدل گئی، مسئلہ وہاں علت کا، جب علت ہی بدل گئی تو بات ہی ختم ہو گئی. یہی دور اعلی حضرت کے دور میں تھا، یہی مسئلہ. کچھر شریف کا شجرہ آپ نے پڑھا، سلسلہ اشرفیہ کا؟ میرے کنے خلافت ہے 8 سلسلوں کی، شیخ المسائل مفتی مختار اشرف صاحب کے شجرے میں دیکھیں انہوں نے لکھا ہے چہاردہ معصومین. نہ معصوم نہیں ہے فرشتے، وہ اہل بیت. اس میں پڑھا اشرفیہ سلسلہ اشرفیہ کا شجرہ، اس میں اوپر لکھا ہے چہاردہ معصومین. لیکن مخدوم پاک نے جو ہے ان کا جو مکتوب اشرفی لکھی اس میں انہوں نے یہ عقیدہ واضح کر دیا ہے. تو پھر ان کے بعد والوں نے کیا سا پھر شجرے میں لکھوایا؟ بھائی ہم تو مخدوم پاک سے بڑا تو وہاں کوئی وہ نہیں ہے نا، کیا نام اس کا، مجدد، چونکہ مخدوم پاک بھی مجدد ہے. یہ بھی تو عالم ہے نا جنہوں نے شجرہ لکھا ہے. یہ ان کی اولادوں میں ہے، لیکن مخدوم پاک کی بات کا شجرہ ہے وہ بھی تو جانتے ہوں گے. چودھری سرکار کلا جنہیں کہا جاتا ہے ان کے خلیفہ کا میں خلیفہ ہوں. ہاں اظہار اشرف صاحب کے؟ ہاں نہیں، اظہار اشرف صاحب کے نہیں، رئیس اشرف صاحب کے. اچھا، جو وہاں گجرات کھمبات میں رہتے ہیں، کھمبات شریف والوں کے. تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ جی اہل سنت کا عقیدہ ایک بات. دوسری بات کیا ہے کہ علیہ السلام کا معنی ہے ان پر سلامتی ہو. وہی ہے جن کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ کوئی عورت پھر چھو رہی ہے ان کے اور وہ کھڑے ہوئے ہیں. ہاں لیکن وہ مسئلہ دوسرا تھا. آدمی کو کیا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ، غفلت طاری ہو جاتی ہے. کیا معلوم، ہاں وہ بھٹنڈا شریف کی ویڈیو تھی، نہیں تھی ان کی، نہ محویت کہہ سکتے، نہ اس کو غفلت کہہ سکتے، نہ استغراق کہہ سکتے. ارے میرے دوست ایسا ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ہو تو اس کو بچایا جائے، دوسرا ہو تو اس کو پھنسایا جائے، اتنا کہہ سکتے ہیں. نہیں، آپ کی سوچ اور نظریہ ہے. اعلی حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سید اگر گمراہ بھی جب بھی اس کی سیادت باقی رہے گی اور وہ نسبی حسبی سید ہیں گے تو سعادات کی تعظیم کرنا لازم ہے. اسی صورت میں سید ہو سکتا ہے، گمراہ ہونا ہی مشکل ہے اس کا. نہیں ایسا کوئی اسماعیل دہلوی کون تھا؟ اصلی سید تھے. ارے بھائی اب آپ یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ ایک چیز پہ بات کرو آپ پہلے، تو اس چیز کو کلیئر کر دیتے. اصلی سید ہمارے یہاں موجود ہیں جو امیر معاویہ کو گالی بک رہے ہیں. اور نقوی سید ہے، وہ امام نقی علیہ السلام کی اولادوں میں نقوی سید ہے اور گالی بک رہے ہیں. شجرہ ہے ان کے پاس، پورا شجرہ موجود ہے وہاں کا، اچ شریف کا، اچ شریف کا، ملتان کا. ان کی اولادوں میں مخدوم جہانگیر جہانگیر بریلی میں ہے وہ. ہاں بریلی میں، پرانے شہر میں ہیں گے. اور کیا نام ہے حضرت؟ ایک آدھوں کا نام بتائیں. ان کا نام ہے سید شاہزیب احمد نقوی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے اور مجدد الفسانی کا میرے پاس فتویٰ موجود ہے ان کی مکتوب امام ربانی صاحب کا، کہ انہوں نے تو ڈائریکٹ یہ لکھا ہے جو امیر معاویہ کو گالی بکے تانا کرے وہ رافضی ہے، لکھا ہے. اللہ اکبر. امام ربانی الفسانی سب سے بڑے مجدد ہیں دنیا کے اپنے وقت کے. اب یہ تو ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے، دنیا میں نہیں ہوا. ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ سب سے بڑا کون ہے. سن لیجئے میری بات، آپ ایک بات سمجھ لیجیے. ان کی مجددیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے. شک نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ کیسے کہہ سکتے؟ آپ کے کہنے وہی آئی تھی، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پوری دنیا مانتی ہے، بالاتفاق مانتی ہے. نہیں مانتے ہم بھی ہیں، اتفاق مانے، دیوبند بریلی سبھی مانے، وہ مجدد اصل مجدد وہی ہے. سن لیجیے، دیکھو دیوبند والوں کے مجدد تھانوی صاحب بونے مجدد، اور بریلی والے فاضل بریلی کو مجدد، دونوں ایک دوسرے کو مجدد نہیں مانتے ہیں، ضدین ہیں. اور امام ربانی مجلس ثانی کو دونوں بالاتفاق مجدد و ولی مانتے ہیں. نہیں مطلب مجددیت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دنیا کے سب سے بڑے مجدد. ارے میرے دوست آپ سنیے، شاید آپ کے علم میں میں اضافہ کر سکوں. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. تو امام ربانی سے زیادہ جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہ سب کا متفقہ جو ہے وہ نظریہ، لیکن ان کو نہیں کہہ سکتے. امام ربانی کا انہوں نے رد کیا کئی مسئلوں میں، آپ کو نہیں پتا ہے؟
انہوں نے دیوبندیوں نے جو انہوں نے حضور کی گستاخی کے تعلق سے لکھا اس پہ انہوں نے جو ہے کیا نام اس کا تعویلاتیں پیش کریں کہ نہیں ایسا نہیں یہ نہیں وہ نہیں، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو تو سب اپنا استاد مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں کہہ سکتے سب سے بڑا، یہ تو وہی کہہ سکتا ہے نا جو خود اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوئے۔ کس نے ہاں رد کیا امام ربانی کا؟ جی امام ربانی کا رد کس نے کیا؟ دیوبندی حضرات نے، علماء دیوبند نے حضور پوری دنیا کے دیوبند والوں نے نہیں، پوری دنیا کے دیوبند دیوبند سے تو والوں کا تو حضرت سلسلہ مجددیہ ہے، کیسے رد کر دیں؟ وہ تو سلسلے کو ہی نہیں مانتے، پیرا مریدی ہوتی ہے ان قادریہ لوگوں میں وہ میں۔ مرید ہوتے ہیں، نہیں چشتیہ کہیں میں وہ نہیں مرید ہوتے ہیں، نہیں نہیں غلط کہہ رہا میں وہ مرید ہوتے ہیں۔ اب یہ کہیں کہو نہیں، گے، اب وہ آپ یہ بیعت ہی، کہو گے ارے کہ بھائی بیعت ہی نہیں ہوتی ان اب کے، آپ یہ تو کہو کہ مزاروں پہ دیوبند جانا بھی والے قتل لکھا قرآن ہے۔ کو نہیں مانتے، آپ کہو دیوبند قرآن والے اللہ ہی کو نہیں مانتے، آپ کہو دیوبند والے اللہ کے رسول کو ہی نہیں مانتے، دیوبند پہلی والے بات تو، امام حسن کے نام پہ نام ہی نہیں رکھتے، امام حسین کے نام پہ نام ہی نہیں رکھتے۔ ارے بھائی سنیے آپ میری یہ بات، کہو کہ دیوبند والے علی کے نام پر نام نہیں رکھتے، دنیا میں دیوبند والوں میں نام مل جائیں گے علی، حسن، حسین، نام کی بات نہیں کر ان رہا کی میں، لڑکیوں آپ کے نام ملیں گے فاطمہ، عائشہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو نہ مانے اور پھر وہ نام بھی رکھے؟ آپ کہاں ہو ابھی یہ رامپور کیسے ہو؟ ہو سکتا ہے کہ جس کو ارے نہ سنو مانے، جس میری کی بات، شان میں گستاخیاں کرے تو اس کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں؟ ایسے ہو سکتا ہے کیا؟ اچھا کتنے لوگوں کے نام ہے کیا مجدد کوئی ابو الفسانی جہل کے دیوبند نام پہ میں؟ نام رکھتا ہے؟ کیا کوئی ابو لہب کے نام پہ نام رکھتا ہے؟ کیا کوئی نہیں یزید نہیں، کے نام پہ نام رکھتا ہے؟ یزید اور کے جب نام پہ یزید تو کو نہیں صحابی بھی مانتے گزرے۔ دیوبند والے تو نہیں رکھتے نام، ابو لہب کو نہیں مانتے نہیں رکھتے نام، کس نے ابو کہا جہل کو دیوبند؟ نہیں مانتے نہیں رکھتے نام، ارے بھائی کس نے اتبا کہا کو دیوبند والے نہیں یزید کو نہیں مانتے نہیں مانتے؟ رکھتے نام؟ نہیں، ہیں؟ کس نے کہا یہی تو دیوبند دلیل ہے، والے اور کیسی یزید دلیل کو نہیں ہوگی مانتے؟ حضرت؟ ارے بھائی کس نے کہا دیوبند والے یزید کو نہیں مانتے؟ ارے اکا دکا کوئی مانتے ہو کس تو نے؟ ان ارے خبیث یار میں کیا کیسی مطلب؟ بات ہے، اکا دکا اگر اب انہیں آپ اکا مومن مان دکا، لیں، جو اکا ان کا دکا نام، اگر مومن مانے تو ان خبیث میں کیا مطلب؟ بھائی جو ان کے امام ہیں ارے میں کہہ رہا ہوں جن اکا کے یہ دکا کوئی مرتبے کچھ ہیں، بھی کہہ دے تو اس کی وجہ سے ہم پوری دنیا دیوبندیت کو یا دنیا بریلیت کو تھوڑی بدنام کریں گے۔ بریلیوں میں ایسے ہوتے ہیں، دیوبندیوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، اکا دکا تو آپ سنیے میری اکا بات دکا ابھی، ہی جاتے، نہ ارے دیوبند کو بدنام کیا جائے گا نہ بریلی کو بدنام کیا جائے آپ ابھی رامپور ہو، رامپور سے بریلی 60 کلومیٹر ہے، زیادہ دور نہیں، بریلی آ جاؤ، اور ہم تمہیں ان کے جو امام ہیں نا یہاں کے بڑے، جو سب جمعیت العلماء ہند کے یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں، ان سے ملوا دیتے ہیں چل کے، ان لوگوں کو ان سی زبان سے کہلوا دیں کہ بیعت ہمارے یہاں نہیں ہوتے، پیرا مریدی سب ناجائز ہے، تو کیا کرو گے؟ دیوبند والے؟ ہاں دیوبند، اہل دیوبند، ارے وہ جو اشاعت العلوم ہے نا ان سے ارے بات آپ وہ کراؤ سب میری، وہاں پر باتیں جو اشاعت آؤ، العلوم چلتا ہے دیوبند ابھی والوں آؤ کا، نا، ابھی آؤ، چل رہے ہیں نہیں ملواتے ہیں، اشاعت شاذ العلوم جو العلوم، چلتا ہے کاشف ان سے العلوم۔ میری بات کراؤ، میں کہوں گا کیسے نہیں مانتے؟ ارے اب یار یہ کیا قاسم بات ہوئی، میں نانوتوی کہوں گا صاحب کا شجرہ چشتیہ ہے، اشرف علی کہیں تھانوی کوئی، صاحب کا شجرہ چشتیہ ہے، وہ ارے کیوں یہ آپ قاسم پہلی، نانوتوی صاحب کا شجرے میں لکھا ہے، آپ پڑھنا ان کا شجرہ نکلوا لینا، سنو میں میری، آپ میں بھیج دوں پہلی آپ کو، اس میں ایک بات لکھا مجھے ہے یہ کہ بتائیے، آسمان نے حضرت خواجہ غریب نواز جیسا ولی نہیں دیکھا، یعنی ان کے ارے یہ زمانے میں ایسا ولی نہیں دیکھا آسمان نے، انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے ایک آسمان ہی، نے کہہ رہا ہے آسمان نے ایسا ولی نہیں دیکھا، کس گہرائی سے حضرت خواجہ صاحب کی عقیدت میں وہ کہہ رہے ہیں حضرت اچھا انہوں قاسم نے نانوتوی صاحب، ایک جملہ یہ لکھ دیا، آپ نے اس پہ کیا نام اس کا جو ہے اور یقین کر لیا، حضرت اور قاسم جو 10 نانوتوی صاحب جملے، حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، ننگے پیر گئے تھے، جوتے چپل اتار دیے تھے۔ آپ کے اندر سب سے بڑی کمی یہ ارے ہے کہ یہ آپ کہنا بحث کہ کرتے کسی ہو، بدگمانی منع، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا بدگمانی من الظن، اے ایمان کس والوں کے زیادہ لیے، خیالوں سے بچو۔ اللہ بدگمانی فرماتا کس ہے کے لیے؟ ان بعد الظن اسم، بے شک بعض گمان برائی پر آمادہ کرتے ہیں، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ ارے بھائی ابھی ہم آپ این عالم سی غیب کلاس نہیں میں ہو، ہیں، آپ ہم عالم بحث کر غیب رہے نہیں ہو۔ ہے کہ ہم سب کو جان لیں کہ دیوبند والے سے، ندوے والے سے، اچھا جامع ازہر ایک بات مصر والے سے، بتائیے، تقویت جامع الایمان ازہر آپ کی مصر لکھی والے ہوئی سب ہے؟ کو مسلمان مانتے سنیے، ہیں، دیوبند والوں کو بھی، اہل حدیث کو بھی، ندوے والوں کو بھی، وہ تقویت غالی الایمان شیعہ آپ اور نے لکھی ہے؟ قادیانی کے علاوہ سب کو مسلمان مانتے ہیں جامع ازہر مصر والے۔ تقویت الایمان آپ نے لکھی ہے؟ تقویت ایمان پر فاضل بریلوی نے کہا کہ ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کی توبہ ہم تک آ چکی ہے۔ اب وہ جو عبارت ہے اگر کسی کی غلط ہے تو اس کو تو ارے غلط بھائی قرار دیا جائے گا، تقویت الایمان کس نے لکھی لیکن اب مجھے یہ عبارت بتائیے؟ جب غلط خود فاضل بریلوی قرار دے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کی توبہ ہم تک آ گئی ہے، ہم انہیں آنے کافر نہیں کہیں گے، تو آپ کیسے کافر کہہ سکتے ہو؟ کافر ہم نے کس کو کہا؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو تقویت ایمان؟ وہ جو غلط ہے تو غلط ہی مانیں گے اس کو، ارے یہ تھوڑی آپ کہیں یہ گے کہ صحیح ہے۔ بتائیے، آپ ایک بات بتائیے، رکیے، صراط مستقیم میں آپ غلط ہے تو غلط کہیں گے، یہ تھوڑی کہیں گے جو صحیح ہے۔ لکھی ہوئی چیز ہے اس کو مانو گے یا جو قرآن سنی میں ہوئی چیز ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، قرآن کے بعد بخاری شریف حدیث شریف ہے، ہیں؟ قرآن کے بعد ہم نہیں، کسی کتاب عالم اللہ کی کے کوئی بعد ہے۔ بات کو لے کر کے ہم سب پہ فٹ کر دیں کہ سب مانتے ہیں؟ ارے قرآن اچھا کا ٹھیک ہے، ترجمہ ایک لوگ نہیں منٹ، جانتے، آپ تفسیر یار نہیں بحث جانتے، تو مت، یہ آپ وہ بحث کتابیں کرتے ہیں۔ بے تکی، آپ چلو کو کل میں آپ سنو چیلنج کرتا میری ہوں بات سنو، حضرت،
چیلنج کرتا ہوں، بھوپال میں 1200 مسجد دیوبند والوں کی قریب ہے، 3 مسجدیں شکیل بن حنیف کے ماننے والوں کی وہاں بن گئی ہیں، ایک سونا گری پہ، ایک نظام الدین کالونی میں، ایک اشوکا گارڈن میں. یہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے بھوپال کے 1200 مسجدوں والوں کو، نہ امام کعبہ کو. آپ 1200 مسجدوں میں سے اگر مجھے چیلنج ہے، میرٹھ میں اتنا بڑا شہر ہے، اگر ان 2 شہروں میں جہاں دیوبند کا گڑھ ہے، میرٹھ اور بھوپال، اگر آپ مجھے 500 کتاب صراط مستقیم تقویت الایمان کی 1 مہینے میں نکال دیں، میں آپ کا اسی وقت غلام بن جاؤں گا اور 1 لاکھ روپے انعام دوں گا. آپ نے اپنی بات کہہ دی. جب 10-10 لاکھ مسلمان رہتے ہیں دیوبند وہ بھوپال میں اور میرٹھ میں، 20 لاکھ میں سے آپ 500 کتابیں نکال دو صراط مستقیم تقویت الایمان. ارے میری بات میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا میں غلام بنوں آپ گا، کا 1 لاکھ حضور روپے کے دوں علم گا. غیب سے کیا آپ تعلق ہے؟ کیا ڈھونڈتے عقیدہ پھرو ہے؟ گے بھوپال میں کہ تقویت ایمان کہاں، صراط مستقیم ارے کہاں بھائی ہے، کہ آپ امام سے کا پوچھ لو کہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہے کون کیا ہے. بہت سے تو یہ کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، پہلی بار نام سنا ہے. اور ہم بہت تو سے جو نہ معلوم بھی بھوپال ہوگا والوں تو کو کہ ہمارے جانتے ہیں، پاس نہ ہے ہی نہیں، وہ گارڈن کتاب والوں ہی کو نہیں ہے. جانتے ہیں، نہ ہم کسی کو جانتے. وہ یہ کہیں گے ہمارے پاس کتاب ہی نہیں ہے، تو جب کتاب ہی نہیں تو پڑھے گا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے. آپ یہ بتائیے حضور کے علم غیب کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں، تو مست حضور کو مجذوب علم بتا غیب دیتے کیسا ہیں، تھا؟ اولیاء آپ کا کرام کیا بتا عقیدہ دیتے ہے؟ ہیں. پہلے تو آپ اسی پہ بات کر لیجیے، دوسرے کی قرآن میں تائید ہے، آپ کر رہے ہو، پہلے آپ اپنا عقیدہ واضح کریے. قرآن میں ہے قرآن وما میں هو ہے. علی الغیب بضنین، قرآن میں ہاں. ہے فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول. اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ. ہاں تو حضور کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ارے قرآن میں ہے نا، یہ میں نے آیت پڑھی. ارے بھائی آپ قرآن کی عیسیٰ علیہ السلام آیت فرما پڑھ رہے کے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں خبر دوں گا بما تاکلون، جو تم کھاتے ہو، جو تم کھا کے آتے ہو، ما تدخرون فی بیوتکم، جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو. یہ سب باتیں چھوڑ کے آپ نے نچوڑ نکالا قرآن سے یا نہیں نکالا؟ ارے آپ نے خود سنا ہوگا، مست مجذوب بتا دیتے ہیں کہ ایسا ارے ہونے والا ہے، بھائی ویسا ہونے والا ہے. آپ نے نچوڑ نکالا نہیں نکالا؟ اللہ قرآن کے سے کیا حکم سے اپنا مست عقیدہ نہیں مجذوب بنایا؟ بتا دیتے ہیں. آپ نے اللہ کے عقیدہ حکم سے نہیں بتایا؟ چیٹی نے بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. وہ تو قرآن کی آیت ہے، حتی جاتا الاباد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیٹی اپنے اپنے گھروں میں جاؤ. حضرت آپ سلیمان علیہ السلام دیکھو تشریف لا ایسا رہے ہے، ہیں. سنو میری بات، 10 باتیں مجھے مت بتاؤ، گھماؤ مت مجھے آپ. میرے پاس اتنا سمے نہیں ہے، میں اپنے کام کو چھوڑ کے بیٹھا ہوں، ابھی میں نے چائے بھی نہیں پی ہے، اور میرے یہاں میں ابھی کام والا آدمی ہوں، مجھے خدمت خلق کرتا ہوں میں. ابھی یہاں میرے مریضوں کی لائن لگ جائے گی، تو میں پہلے آپ سے، مجھے اپنا اگر آپ کے کنے ٹائم ہے تو صرف میں آپ سے 5 منٹ بات کر سکتا ہوں، اور اگر نہیں ہے تو بات ہی ختم ہوگی. نہیں جب بالکل بریلی کبھی فرماؤ، آؤ تو آپ آمنے فیض سامنے یاب بات کر لیں فرمائے، گے ہمیں بیٹھ کے. فیض یاب فرمایا کریں آپ. نہیں آپ فیضیاب اس سے ہوں گے جس کی بات کو سنیں گے، اور جس کی بات کو آپ خود ہی سناتے رہیں گے تو وہ کیا کہاں سے سنائے خالی گا آپ علم کو؟ غیب کا اقرار کرنے سے یا ماننے سے ہی وہ مومن ہوگا؟ اللہ آپ کا کیا تعالیٰ نے عقیدہ اپنے ہے؟ حبیب صلی اللہ علیہ ارے وسلم کو آپ کا کیا ساری عقیدہ ہے؟ فضیلتیں عطا فرما دی. آپ کا کیا عقیدہ ہے یہ بتائیے، میں کیا آپ سے خالی علم بات کر غیب رہا ہوں. بیان کرو گے؟ ارے سنیے، اختیار رسول بیان کرو، معجزات ارے رسول بھائی، بیان کرو. قرآن میں اختیار رسول کا بھی تو ذکر ہے، ما آتاکم ہاں رسول فخذوہ وما وہی نہاکم عنہ فانتہوا. جو اختیارات رسول رسول بھی تمہیں دیں اسی میں لے لو، شامل اور ہے. جس سے منع فرما رک جاؤ. آپ کا کیا، میں آپ سے بات عظمت کر رہا ہوں، رسول میں آپ بیان کو نہیں کیجئے، جانتا. معراج شریف کے سنیے، واقعہ بیان کیجئے کہ لوگوں ارے کے بھائی ایمان ایک جو ہے بات کہ میرا سنیے، لوگوں کے ایمان وہ ہو جائیں، تازہ ہو جائیں. آپ کے اندر کیا ہے، جب آپ کی بات پکڑی جاتی ہے تو آپ کروٹیں لینے لگتے ہو، ہاں؟ اور غلامان خواجہ کا میں نے یہ تو نظریہ بتا نہیں دیا نا ہوتا ہے. کہ حضرت خواجہ کو جب وہ نہیں مارنے نہیں، آیا تھا، خواجہ ایک کو کہنے سے کوئی جاسوس تھوڑی بن کر ہوتا کے ہے. نہیں، بغل میں خنجر دبا کر آپ کے کہیں نہیں مانتے ہو خواجہ پلاننگ صاحب سے کو، کہا جھوٹ کہ بول رہے ہو مرید آپ. بنا لیے، کہا کہ پہلے جس آپ کام کے ارادے سے خواجہ آئے وہ کرو، صاحب کو کہیں نہیں مانتے تو ہو، جھوٹ بول خنجر رہے ہو، بغل سے خالی گر نام پڑا. لے رہے ہو آپ اپنی بات کو بڑھانے کے لیے. اللہ کے رسول کے غلاموں کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ نہیں نہیں، وہ پوشیدہ چیزیں جان لیتے ہیں. یہ سب باتیں جو ہوائی پھیر آپ کر رہے ہو، یہ ہم بچپنے سے دیکھتے آ رہے ہیں. اچھا، ہاں ہم یعنی یہ صحیح نہیں ہے بات، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. یہ سب باتیں آپ بیان ضرور کر رہے ہو، لیکن آپ کا اس پہ ایمان عقیدہ نہیں ہے. یعنی آپ عالم غیب ہیں؟ عالم غیب نہیں ہے. آپ اپنا عقیدہ پہلے واضح کریے، میں آپ سے بات آپ کر کہہ رہا رہے ہوں، ہیں نا مجھے آپ کا یہ دل میں عقیدہ نہیں ہے تو آپ ہاں، عالم غیب ہیں. آپ نے وہ واقعہ میں سنا نے ہوگا آپ سے کہ ایک سنیے، صحابی رسول نے کسی کو قتل کر دیا تھا جو کلمہ پڑھ رہا تھا. میں نے 3 بار تو آپ سے پوچھا، جب وہ سن بات لیجیے اس اللہ کی کے وجہ رسول کے کیا ہے، دربار سن میں لیجیے. آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ، وہ جان کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا. کیا تم نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ یہ واقعہ ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے، لیکن آپ سے جب ہم تو پھر سوال آپ نے کر رہے کیسے ہیں، دیکھ لیا وہاں سے بریلی سے کہ میں یہاں رامپور میں بیٹھا ہوا ہوں؟ وہی آپ نے جواب دیا، یار ہم نے نہیں رامپور میں دیکھا. بیٹھا ہوں، چننا والا پہ بیٹھا ہوں. آپ نے تھرمامیٹر کون سے تمہارے پاس تھرمامیٹر ہے؟ ہمیں بھی ہاں تو دے ہاں دو. ہاں، جو نہ امریکہ نے بنایا، نہ چین نے بنایا، نہ جاپان نے بنایا کہ انڈیا میں رہو بریلی میں دیکھ لو کہ وہ کلکتہ میں ایسا امام ہے.
دیکھ لو کہ مکہ شریف کا امام مومن نہیں ہے، مدینہ شریف امام مومن نہیں. آپ نہ کعبہ گئے، نہ مدینہ شریف گئے، نہ امام سے ملاقات کیا کہ نہیں امام مسلمان نہیں. اڑی اڑائی باتوں کی بس وہ نہیں ان کا یہ عقیدہ ہے. آپ ارے پہلے مجھے یہ کتنی بتا باتیں دیجیے، غلط سن لو. ہوتی ہیں، اڑی اڑائی باتیں آپ کو خود معلوم ہے. آج میڈیا میں کتنی باتیں غلط آ رہی ہیں، تھمل میں ہوتا کچھ، تھمل پہ لکھا کچھ ہے، بتا کچھ رہا ہے. اچھا آپ مجھ سے میڈیا کی بات کر رہے ہو کہ دین کی بات کر رہے ہو؟ اور جدر صاحب کے بارے میں کیا نہیں اڑی تھی کہ انہوں کے لیٹر پیڈ پہ جھوٹا دستخط کر دیا جب ہاشمی میاں صاحب آ رہے تھے بریلی میں، کتنی مخالفت ہو رہی تھی کہ جدر صاحب کی طرف سے بھی ہو گیا کہ ہم سب ایک ہیں، مطلب ایسا ہی کچھ آیا تھا جھوٹا فردی کوئی. ایسا ہے مجھے آپ آپ کی تو باتیں خود سن کے بریلی میں ہنسی رہتے آ ہیں، رہی ہے. بریلی کے رہنے والے ہو کر کے آپ ایسی سنو، باتیں کرتے ہیں. آپ کی باتوں مجھے ہنسی آ رہی ہے یا کہ تو یہ پوری کہہ دو کہ دنیا نہیں کی میں کعبہ مثال آپ کی شریف والوں زبان کو، پہ ہے. یا تو آپ صاحب کہہ دو نہیں میں مکہ شریف کے کسی کوئی مسلمان نہیں مانتا، میں مدینہ شریف کے کسی کوئی مسلمان نہیں مانتا. جب میرے ہم ان پاس سے تھرمامیٹر ملاقات ہے، ہی میں نہیں نے کری، یہیں ہم سے کیسے دیکھ کہہ لیا کہ سکتے مکہ ہیں؟ شریف میں کوئی مسلمان نہیں ہے، مدینہ شریف میں کوئی مسلمان نہیں ہے. مرکز ایمان تو اور مدینہ آپ کہہ شریف دو ہے. کہ جتنے حاجی جا رہے ہیں کوئی جمعہ نہ پڑے، کوئی جمعرات نہ پڑے، کوئی پھر حج کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو جمعہ چھوڑ کے جمعرات اگر کیسے 7 جمعہ پڑھتے ہیں؟ چھوڑے گا تو جہاں تو ایک جمعہ نہیں چھوڑ رہا انڈیا میں آدمی، وہاں جا نہیں رہا نہیں، حج کرنے 7 جمعہ چھوڑو صاحب. ارے کہہ رہے جمعرات ہیں جمعہ کیسے ہی پڑھتے فرض نہیں ہے، ہیں؟ کہہ رہے ہیں جمعرات کیسے مسافر پڑھتے ہے. ارے ہیں؟ یہاں جمعرات مسافر کیسے بھی پڑھتے جمعہ ہیں؟ نہیں چھوڑتا انڈیا میں، وہ حجیت سے موقع پہ جمعہ چھڑوا رہا ہو آپ، کہہ رہے ہو بدگمانیاں پیدا کر رہا ہو کہ اس ارے کے نہیں، پیچھے نماز جمعرات مت کیسے پڑھنا، پڑھتے ہیں گے؟ استغفر اللہ. ارے جب ارے کعبے بھائی، کو دیکھ کر امام نماز پڑھا رہا اس کے پیچھے نماز نہیں، تو جو کعبے کو نہیں بھی دیکھ رہا انڈیا میں پھر اس کے پیچھے کیا نماز ہوگی؟ لیکن جمعرات کون سی پڑھی اتنا جاتی ہے؟ شک کرنا، ہم تو کعبے کو دیکھے نہیں ہے. خیال ہمارا تو عقیدہ ہے کہ کعبہ شریف ہے، ہم بغیر دیکھے کعبے کو یا نماز پڑھتے ہماری ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور ایک امام کعبہ دیکھ کر نماز پڑھا رہا وہاں کا، جس کی قرات دنیا میں مشہور ہے، جس کا علم دنیا میں مشہور، وہاں جیسی قرات دنیا میں نہیں پڑھی جاتی، وہاں جیسی اذان دنیا میں نہیں دی جاتی. کیا کوئی کافر ایسی قرات پڑھ سکتا ہے؟ کیا کوئی کافر ایسی اذان دے سکتا ہے؟ آپ تو کہتے ہو کہ مسلمان ہی نہیں ہے. کیا کافروں کے اندر بھی مفسر قرآن ہوئے ہیں؟ کیا کافروں میں بھی حافظ قرآن ہوئے ہیں؟ 1400 سال میں نہ کافر حافظ ہوا ہے نہ ہوگا. میرا یضل چیلنج، به کثیرا میں اطہر ویہدی به حسین قاضی کثیرا کا چیلنج کیا کرتا ہوں. مطلب ہے؟ 88 152 53 598 نمبر ہے. اگر ارے یہ 1400 آپ سال چیلنج میں نہیں کر سکتے، اور پوری آپ دنیا چیلنج میں نہیں کر امریکہ سکتے. کے یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، انگلینڈ کے عیسائیوں میں سے، کرسچنوں میں سے، انڈیا کے 80 کروڑ لوگوں میں سے، جو جتنے بھی انڈیا میں 80 کروڑ غیر مسلم ہیں، ان میں سے کوئی اگر ایک حافظ لیا پوری دنیا میں تو میں اس کا غلام اسی بن جاؤں گا، 2 لاکھ روپے انعام دوں گا. مگر قرآن یضل میں به سنوں گا، کثیرا پورا قرآن ویہدی به سنوں گا. کثیرا کا کیا اب آپ معنی ہے؟ کہو دیوبند والوں میں حافظ ہوتے ہیں، وہ دیوبند والوں کو ہم مسلمان مانتے ہیں، بریلی والوں کو ہم مسلمان مانتے ہیں، دونوں میں حافظ قرآن ہوتے ہیں. ارے بھائی آپ ایک 10 رنگ کی باتیں کر رہے ہو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. حافظ ملا اطہر قرآن حسین حضرت صرف صاحب مسلمان ہوگا، کافر نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے. سن لو میری بات. صدر آپ پہلے الفاضل کے زمانے جو 15 پارے یاد کر کے آیا تھا، صدر الفاضل نے پورے 15 پارے تھوڑی سنے تھے، اس نے ایک دعویٰ کیا تھا. سن کے تو آپ دیکھتے کتنی غلطیاں سنیے، کرتا ہوں. آپ میری بات وہ بھی سنیے کسی پہلے. زمانے میں ایسا آ گیا تھا، وہ کمانو پورا یاد بھی تھا کہ نہیں 15 پارے، اس نے اچھا ایک دعویٰ چلو کیا تھا. ٹھیک ہے، ہم بھیا فون رکھ پورا رہے ہیں، قرآن ہمارے یاد پاس نہیں ہو سکتا، اتنا چند سمے نہیں صورتیں ہے. یاد ہو جائیں بات الگ ہے. پوری دنیا کی ہم ذمہ داری لیں، ایک اتنا حدیث سمے یاد نہیں ہونے ہے. سے کوئی محدث نہیں ہو جاتا، ایک آیت یاد ہونے سے کوئی حافظ قرآن نہیں ہو جاتا، ایک مسئلہ یاد کر لے کوئی مفتی نہیں ہو جاتا ہے. ارے بھائی ہمیں اتنا حافظ ٹائم شاہ نہیں جمال ہے. رامپوری، ہم رامپور میں ہیں ابھی اس وقت موجود ہیں. ان کے پاس جب حضرت کے پاس کوئی آیا کہ ہمیں حافظ دیجیے، کہا جو صبح ملے لے جانا. ایک پنڈت جی مل گئے، کہا چلیے اچھا قرآن جا کر سنائیں. ان سے ایسا کہا کہ حافظ شاہ میں تو جمال اللہ کی خبر پہ ہو. سنو حافظ سنو، قرآن نہیں. کہا نہیں، حافظ ارے صاحب حافظ ہے. شاہ جمال اللہ کے حضرت مزار پہ حافظ ہو. صاحب کے پاس لائے تو حافظ صاحب نے کافر ہوا ہے نہ ہو.